إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے ایک بستی والوں کا تذکرہ کریں جب ان کے پاس رسول آئے اذ ارسلنا الیہم اثنین، پہلے ہم نے اس بستی کی طرف دو رسول بھیجے، فکذبوہما، اس بستی والوں نے دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا اور آگے سے یہ کہنے لگے ان انتم الا تکذبون، بھئی تم جھوٹ بولتے ہو، تم اللہ کے رسول نہیں ہو۔ قالوا ربنا یعلم، انہوں نے کہا رب ہمارا جانتا ہے، اور یہ اس جملے میں اگرچہ قسم نہیں لیکن قسم کا معنی دیتا ہے، یعنی انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ رب ہمارا جانتا ہے انا الیکم لمرسلون، کہ بھئی ہم نا تمہاری طرف جو ہے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا،
وہ کہنے لگے بھائی تم تو ہماری طرح کے انسان ہی ہو، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے انسانوں کو کیوں بھیجا، کسی اور کو بھیج دیتا، ہم نہیں تمہیں نبی مانتے، تم تو انسان ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے تم پر کچھ نازل نہیں کیا، ان انتم الا تکذبون، اور تم جو کچھ کہہ رہے ہو نا یہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے آگے سے فرمایا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، تم ہماری بات مانو یا نہ مانو، ہمارے ذمے صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کا جو پیغام ہے نا وہ آپ تک پہنچا دیں۔ رسول جو ہے اس کا لغوی یا لفظی معنی قاصد کا ہے، پیغام لے جانے والا ہے، اور اس کے جو شرعی معنی ہیں یا جسے اصطلاحی معنی کہا جاتا ہے وہ ہے کہ اللہ کا ایسا برگزیدہ انسان جسے اللہ رب العزت نبوت کے لیے منتخب فرماتا ہے اور پھر اس کی طرف وحی کا سلسلہ جاری کرتا ہے اور اسے قائم رکھتا ہے۔ یہ نبی کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اب یہاں جو ہے ان آیات میں آیا یہ لفظ مرسلین جو ہے وہ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے یا لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، اس بارے میں مفسرین کے 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو لفظ مرسلین ہے نا یہ اپنے اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نبی نہیں تھے بلکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو انصار تھے نا، حواری جو تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک شہر انطاکیہ تھا، وہاں یہودی آباد تھے، بنی اسرائیلی وہاں آباد تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 حواریوں کو وہاں بھیجا تھا انطاکیہ شہر کی طرف، پھر اس کے بعد ایک اور کو تیسرے کو بھیج دیا۔ لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا رد کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آگے چل کر اس بستی کے اوپر اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے، اور جبکہ انطاکیہ شہر جو ہے یہ کھنڈرات نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کے کھنڈرات کے آثار ہیں، شہر اگرچہ بعد میں آباد ہو جائے لیکن اس میں اگر وہ تباہ ہوا ہو تو اس میں کھنڈرات ضرور ہوتے ہیں، اور یہ بات علامہ ابن کثیر کی جو ہے وہ 100% درست ہے۔ اب پنجاب کے اندر بھی 2 شہر ایسے ہیں کہ جو تباہ ہوئے ہیں اس کے بعد آباد ہو گئے ہیں، لیکن کھنڈرات آج بھی وہاں موجود ہیں۔ ساہیوال کے قریب ہڑپہ ہے، کبھی آپ جائیں، یعنی تفریح کے لیے نہ جائیں، عبرت کے لیے جائیں، جا کے دیکھیں آپ، شہر اگر کہ ہڑپہ آباد ہے لیکن کھنڈرات آج بھی ہے۔ اور دوسرا جو ہے قصور کے قریب چونیا ہے، وہ شہر بھی ایک کسی زمانے میں تباہ ہوا تھا، وہاں بھی کھنڈرات موجود ہیں۔ تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ انطاکیہ مراد نہیں ہے، اور اگر انطاکیہ ہی ہے تو پھر یہ والا نہیں کوئی اور ہوگا۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ رسول جو ہے نا یہ لفظی معنی والے نہیں ہیں بلکہ یہ اصطلاحی ہے، اور یہ بات بھی ان کی بڑی وزنی ہے۔
اس لیے کہ اگر ہم لغت کا دروازہ کھول دیں نا بغیر کسی دلیل کے تو پھر تو جس لفظ کا چاہے ہم معنی بگاڑنے شروع کر دیں. ہم کہیں گے یہاں اصطلاحی نہیں مراد، یہاں لغوی مراد ہے. جیسے مثال کے طور پہ نماز جو ہے نا عربی زبان میں اسے صلاۃ کہتے ہیں، اور صلاۃ کے جو لفظی معنی ہے وہ ہے کمر کو حرکت دینا. یہ تو کیونکہ نماز کے اندر کمر کو بڑی حرکت ملتی ہے، رکوع میں جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، تو اسی بنا پر اس کو نماز کہا گیا ہے. اب اگر لغوی طور پہ جائیں گے تو نماز کا بھی انکار ہو جائے گا. تو اس لیے بغیر کسی دلیل کے اصطلاحی معنی کو لغوی معنی کی طرف جو ہے وہ لے کر جانا درست نہیں. اچھا، ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ یہ ہے تو اصطلاحی معنی میں ہی، لیکن اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ جاء رجل من اقصى المدینہ، وہاں تک جہاں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہاں یہ آتا ہے کہ ایک آدمی دور سے آیا، بستی کے اس کنارے سے آیا. تو یہاں بھی چونکہ آگے چل کر یہ آ رہا ہے کہ بھی ایک آدمی دور سے آیا، لیکن یہ ان کا یہ استدلال بھی درست نہیں ہے. اس لیے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور مصر کا تذکرہ ہے، وہاں شہر کی تباہی کا ذکر نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس شہر میں فرعون کا دارالحکومت تھا قاہرہ میں، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو برباد نہیں کیا، کیونکہ وہاں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا، اور پھر اس شہر کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا. وہ شہر تباہ نہیں ہوا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور قاہرہ ہے. ان کی رائے بھی کوئی پختہ رائے نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آگے والی آیات ان کا ساتھ نہیں دیتی. اور اس بارے میں جو تیسرا گروہ ہے وہ یہ ہے کہ ہیں تو وہ اللہ کے رسول ہی، لیکن شہر کون سا ہے اس شہر کا کھوج لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. اور اس سلسلے میں اشرف علی تھانوی صاحب نے بہت خوبصورت جملہ جو ہے نا قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ جس بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول خاموش ہے نا اس کا کھوج نہ لگایا جائے. تو یہ ان کا جملہ مجھے بہت پسند آیا کہ چونکہ نہ تو اس کو مصر قرار دیا جا سکتا ہے کہ کیونکہ قرآن کی آگے والی آیات اس کا ساتھ نہیں دیتی، انطاکیہ بھی نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ انطاکیہ کہنے کی صورت میں ایک دروازہ کھل جائے گا ہر لفظ کو لغوی معنی پہنانے کا. تو یہ تفسیر اس کی بڑی احسن ہے کہ جس بات کو رب ذوالجلال نے مبہم رکھا ہے اس کو مبہم ہی رہنے دیا جائے. دوسری بات اس کے اندر جو خاص ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ مثال بیان کر کے ایک طرف تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی ہے، اور دوسری طرف اہل مکہ کو خبردار کیا ہے. ان کو اہل مکہ کو بتایا کہ یاد رکھو جس طرح تمہیں اپنی قوت پر، اپنے مال و زر پر، اپنے افراد پر ناز ہے، اس طرح تم سے پہلے بھی ایک بستی ایسی گزری ہے جن کو اپنے افراد پر، اپنے مال و زر پر، اپنی قوت پر ناز تھا. اور پھر رب ذوالجلال نے ان بستی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کوئی آسمان سے لشکر نہیں بھیجا. وما ارسلنا علیہم من السماء جند من السماء،
رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، کہ ہم نے جب اس بستی کو تباہ کرنا چاہا نا تو پھر ہمیں اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے کوئی فرشتوں کی فوج نہیں لانی پڑی، بس وہ کیا تھا، ایک زوردار دھماکہ تھا۔ یعنی آج کی زبان میں آپ کہہ لیں کہ وہ ایک زمین کے اندر سے ایک دھماکہ، جس طرح آج کل آپ کہتے ہیں بم دھماکہ ہو گیا، یعنی ایک بم دھماکہ ہوا تو رب ذوالجلال فرماتے فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ بجھی ہوئی راکھ کی طرح بن گئے، وہ پورے کا پورا شہر وہ راکھ کے اندر تبدیل ہو کر رہ گیا۔ تو دوسری طرف رب ذوالجلال نے اہل مکہ کو خبردار کیا ہے کہ یاد رکھ لے، یہ جو تم بار بار کہتے ہو نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی جس عذاب سے ہمیں آپ ڈراتے ہو عذاب لے ہی آؤ نا، پھر بلکہ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہنے لگے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر اے اللہ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا ہے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو، اور جب اللہ کا عذاب آئے گا نا پھر تم اس کا مقابلہ نہ کر پاؤ گے، اور جب میں کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہوں تو مجھے پھر فرشتوں کے لشکر بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اسی علاقے میں سے کوئی ایسا مواد ہوگا زمین کے اندر، وہ مواد ہی زوردار دھماکے سے پھٹا، اور الفاظ اللہ نے کیا استعمال کیے فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، اور خامد کہتے ہیں بجھی ہوئی راکھ کو۔ پرانے وقتوں میں عورتیں جلاتی تھی نا یہ بھینسوں وغیرہ کا گوبر خشک وغیرہ کر کے، وہ راکھ اس راکھ کی طرح کر دیا۔ ایک تو لکڑی کا کوئلہ ہے نا، لکڑی کے کوئلے میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے، لیکن وہ جو گوبر والا ہوتا ہے راکھ جسے ہم کہتے تھے پرانے وقتوں میں، سوا پنجابی جنوں کہنے ہیں، تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہم نے آنن فانن اس بستی کو، اس شہر کو سوا میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ رب ذوالجلال نے ان کو خبردار کیا۔ تو ان کے پاس پہلے 2 رسول آئے، انہوں نے 2 کو جھٹلا دیا، پھر رب ذوالجلال نے ان کے پاس ان کی مدد کے لیے ایک تیسرا بھیجا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے ان کی مدد 2 کی تیسرے کے ساتھ کی، وہ تینوں مل کر گئے اور ان تینوں کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ پھر اسی شہر میں سے کوئی ایک نیک شخص جسے رب ذوالجلال نے ہدایت عطا فرما دی، وہ شخص وہاں پہنچ گیا، اس نے جا کر اپنی قوم کو دعوت دی۔ اس نے کہا میری قوم اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، انہیں تسلیم کر لو، جو یہ کہتے ہیں یہ بالکل سچ کہتے ہیں، اس بات کو مان لو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، ایک دور سے آیا دوڑتا ہوا، کہا اے میری قوم ان رسولوں کو مان لو، اور مزے کی بات کیا کہی، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، بھئی تم سے یہ کوئی مزدوری تو نہیں مانگتا نا، ذرا غور تو کرے، ان دونوں کو، تینوں کو کیا تم سے کوئی لالچ ہے؟ یہ وہم مہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اب ہوا کیا، انہوں نے انبیاء کو تو چھوڑ دیا، اس غریب کو پکڑ لیا اور اس کو پکڑ کر اسے قتل کر دیا۔ اب رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ قیل ادخل الجنہ، کہ جب اسے
شہید کر دیا نا تو اسے کہا گیا بھی جنت میں داخل ہو جائے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کو جو اللہ کے یعنی اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، جب اس کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں نا، یعنی ابھی روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا، برقرار ہوتا ہے، اس وقت فرشتے اس کی روح کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں آجا، چل تجھے تیرا مالک بلا رہا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف خوش خوش چلی جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ تو یا تو ایک صورت یہ ہے کہ ابھی وہ زندہ تھا اور جب اس کی جان نکلنے سے پہلے رب ذوالجلال نے اس کو جنت دکھا دی، ایک صورت اس کی یہ ہے۔ ایک یہ کہ جب اسے شہید کر دیا پھر جنت میں داخل کر دیا۔ دونوں صورتوں میں جو بھی صورت ہو، جب وہ جنت میں چلا گیا کیا کہتا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، میری قوم کو پتہ چل جائے، کاش کہ میرے ساتھ میرے مالک نے کتنا اچھا برتاؤ کیا ہے، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے۔ بما غفر لی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے میرے سارے پاپ دھو دیے، میرے سارے گناہ معاف کر دیے، اور میرے مالک نے مجھے عزت و احترام عطا کر دیا۔ کاش میری قوم کو اس بات کا پتہ چل جائے۔ اب آپ ذرا اس پہ سوچیں کہ اس کے اندر جو یعنی تیسری بات، پہلی یہ تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو تشفی، دوسری بات اہل مکہ کو انتباہ، اور تیسری بات جو دعوت دینے والا دائی ہے نا اس کا کردار۔ آپ اس پہ ذرا غور کریں، تیسرے پوائنٹ پر ذرا۔ انہوں نے جب زندہ تھا جھٹلایا، اذیتیں دی، تانے دیے، آخر قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ یہ ان کا سلوک ہے۔ آگے اس کا اپنا سلوک کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے نا اور میری قوم مسلمان ہو جائے۔ یعنی دشمنوں کے لیے بھی دعا ہے، انہوں نے شہید کر دیا اور وہ یہ تمنا کر رہا ہے کہ کاش میرے دشمن جو ہے نا ان کو یہ پتہ چل جائے، میری قوم والوں کو، کہ جس راستے میں وہ چل رہے ہیں نا وہ راستہ بڑا خطرناک ہے، اس راستے کو کاش وہ چھوڑ دے۔ یہ دائی کا ایک دائی کا کردار ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں یا میرے بھائی جو دائی ہے وہ اپنے آپ کو دیکھیں، تو ہمارے ساتھ تو اگر کوئی تھوڑی سی بدتمیزی کر دے نا، کیوں جی کسی مولوی کے ساتھ کر کے دیکھ لینا، کبھی میرے ساتھ ہی کر لینا، ہم تو جناب وہ بم کی طرح پھٹنے لگ جاتے ہیں، یقین جاتے ہیں۔ یہ دائیوں کے لیے پیغام ہے کہ دعوت کا کام جو ہے نا بڑی نیکی کا کام ہے، اور اس کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے، اس کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ تو جمعے تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کردار، یہ تو عام آدمی ہے، یہ نبی بھی نہیں تھا، عام آدمی تھا، لیکن کردار دیکھیں کیسا ہے۔ دائی کو با کردار ہونا چاہیے، کیوں؟ اس کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اس کے دل میں جذبہ انتقام نہیں ہوتا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جناب اگر جس سے ہماری مخالفت ہوتی ہے اس کے خلاف اگر ہمیں تقریر کرنی پڑ جائے تو ہم پوری تقریر کے اندر نا اسی پہ فبتیاں کستے رہتے ہیں، اسی کو جھکتے مارتے رہتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے کوئی مسجد کی انتظامیہ کا بندہ یا عام نمازی مولوی صاحب کو کچھ کہہ دے تو پھر مولوی صاحب کے پاس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، اگر چھوٹی ہے تو یہ منافق ہے، اور اگر اس سے بات نہیں چلی تو پھر کافر ہے۔ یعنی ہمارے اندر برداشت ہے ہی نہیں۔ میں اپنی بھی بات کرتا ہوں، سچ ہے،
یہ جب بھی میں یہ بات چھیڑتا ہوں نا، یقین جانیے آپ لوگوں کو شاید میں کم سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور خود کو زیادہ سمجھانے کی کوشش، کہ ہمارے اندر دائی کے اوصاف رہے ہی نہیں۔ دعوت ضرور لوگوں کو دیتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ضرور ہیں، لیکن جو ایک دائی کے اوصاف ہونے چاہیے نا، وہ دائی کے اوصاف ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں اس نے دین کا دعوت دینے کا موقع فراہم کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو ہے نا قوت برداشت بھی پیدا کرتے ہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔